बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जामिया कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां गैर मुल्की प्रोफेसर्स जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चीन के बशिंदे हैं, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो हलाक हुए और कई ज़ख्मी हुए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ख़ुदकुश धमाका है जो गैर मुल्की प्रोफेसर्स की वैन के ऊपर किया गया, कि चीन के शहरियों को निशाना एक बार फिर बनाया गया है। इस बारे में हम बात करेंगे, साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि अमेरिका का क्या किरदार रहा है दुनिया की सियासत के अंदर और ख़ास तौर पे हुकूमतों की तब्दीली के अंदर, और इन्फ्लुएंस किस तरीके से करता रहा है, इसका कुछ जायज़ा लेंगे। साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे भारत का जहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस रमज़ानुल मुबारक में भारतीय हुकूमत की कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं और इस हवाले से वहाँ मुसलमानों का अब क्या हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के अंदर। जामिया कराची का एक इंस्टीट्यूट है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ये लोग चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ा रहे थे और अपने हॉस्टल से ये इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे थे कि पीछे से जो है वो हमला हुआ। लेकिन जो इब्तदाई जो इतलात हैं जिसके मुताबिक जो कहा जा रहा है कराची पुलिस चीफ़ की तरफ से कि ख़ुदकुश हमला है। कि चाइना के बशिंदों को पहले भी कराची में निशाना बनाया गया और भी मुल्क के अंदर, इसका हदफ क्या है, क्या मकासद है? पहली बात तो यह है कि मैं बहुत अरसे से ये सीख रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक जो है गुज़श्ता तकरीबन 5-6 साल से इस बात पर नहीं रहा कि अपने अफगान जहाद लड़ना है। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक सिर्फ कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे था। आपको याद होगा कि 2019 में जब पेंटागन का बेसिक स्ट्रेटजी आई है तो हमने उसका यहाँ पर चलाया था कैमरन मंटर का कि अब पाकिस्तान की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रहेगी, अब हम वाघा से लेके सिडनी तक लड़ेंगे। और बाकायदा हमने उस पर डिस्कशन किया था कि वाघा से सिडनी क्यों है, पाकिस्तान इररेलेवेंट क्यों हो गया। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि क्वाड बनने के बाद वो समझते थे कि इंडिया और चाइना जो है ये अब आपस में मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान की हमें ज़रूरत ही कोई नहीं। लेकिन इंडिया की जो पहली लद्दाख की झड़प हुई है, उस लद्दाख की झड़प ने ये साबित कर दिया कि इंडिया फोर्सेस जो हैं वो चाइना से लड़ने के काबिल नहीं है। अब चाइना को रोकने के लिए और इस रीजन को डिस्टर्ब करने के लिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहिए, और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान को चाइनीज जो है टारगेट पे हिट करना चाहिए। एक तो ये है कि उस सफ़र को ख़तरनाक बनाया जाए, जो सफ़र खुजराब से लेकर गवादर तक है वहाँ भी डिस्टर्ब किया, वहाँ डिस्टर्ब पूरे उसमें ज़ाहिर बात है बलोच इंसर्जेंसी बड़ी है और बलोचों को जो असला मिल रहा है वो नाइट विजन जो है वो आपने देखा होगा, हमारी ISPR ने भी इसको शेयर किया है कि वो पाकिस्तान की या रिसेंट इन चीज़ों की अमेरिकन टोटली कंप्लीटली इक्विप्ड, इसीलिए वो जाके टारगेट करते थे कि वो उनको सैटेलाइट से गाइडेंस मिलती थी। और यह कोई नहीं बात करता कि अमेरिकन गाइडेड पाकिस्तान की उस पर फौज पे हमला किया करते थे। और वो जो हमने ISPR ने वो तस्वीरें शाया की हैं, वो जो बलोच मारे गए हैं और उनके साथ साथ उनकी किट में क्या क्या कुछ था, यानी सैटेलाइट गाइडेंस के साथ वो सारा वो उनकी किटें मौजूद थी, उनकी नाइट विजन डिवाइसेस मौजूद थी, वो सारा अफगानिस्तान में अमेरिका ने इंडियन के साथ मिलकर उनको ट्रेन किया हुआ था। और उन दौरान तो हमने अमेरिका के साथ हमने उसके वजह से हमने करजई से भी हाथ मिलाया और हमने शरगनी से भी हाथ मिलाया। चाइनीज़ का मसला यह है उस्मान साहब, चाइनीज़ अमेरिकन से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि अमेरिकन अपनी प्रेजेंस नहीं रखते कहीं पर। इस वक्त तकरीबन 1,25,000 चाइनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और 1,25,000 चाइनीज़ आपको गलियों बाज़ारों में हर जगह नज़र आते हैं। और ये चाइनीज़ आज से नहीं, बहुत अरसे से हैं। आपने कभी कोई अमेरिकी रेस्टोरेंट नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे बचपन से ये माल रोड पे भी और कोयटा में भी इधर भी एक चाइनीज़ कपल ज़रूर होता था जो अपना वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा होता था। फिर वो आगे अब तो हमने लोकलाइज कर लिया, लेकिन वो बेसिकली वही चला। अच्छा, जो वाक़या हुआ क्या है, किस तरीके से ये मामला हुआ है जामिया कराची में, जो वाक़या हुआ, इस पर हमारे कराची के ब्यूरो चीफ AH खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खानज़ादा साहब। खानज़ादा साहब बताइएगा कि ये इंस्टीट्यूट क्या है, ये प्रोफेसर्स जो हैं, ये जो साथीज़ा थे, ये कितने अरसे से यहाँ पे थे और किस तरीके से इनको निशाना बनाया गया है, मकासद क्या हो सकते हैं, क्या इब्तदाई मालूमात क्या रही हैं? उस्मान साहब, ये जामिया कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस है और यहाँ तकरीबन 400 के करीब तलबा और तालिबात पाकिस्तान जो हैं वो ज़ेर तालीम है। और ये पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची के यानी कई तलबा, कई सौ बल्कि कई हज़ार तलबा इस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से फैज़याब हो चुके हैं। और यहाँ से जो बच्चे
ان کے کورسز مکمل کرتے ہیں انہیں یہ بیجنگ یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ اسکالرشپ بھیج کے ہاں جی چائنیز زبان سکھائی جاتی ہے۔ آج یہ واقعہ جو بدنصیب واقعہ ہوا ہے اس میں جامعہ کراچی ہی کے حد میں IBA کا ایک کیمپس موجود ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا۔ تو یہ چائنیز اساتذہ ایک خصوصی پروٹوکول حفاظتی پروٹوکول میں IBA جاتے تھے اور IB آتے تھے، وہاں سے آتے تھے، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی حفاظتی پروٹوکول ہوتا ہے جس میں رینجرز کے اہلکار ہم وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ گاڑی ہے یہ آتے جاتے ہیں۔ آج جب IB سے کلاسز ختم کر کے چائنیز اساتذہ اپنے ہاسٹل آ رہے تھے، ان کا ہاسٹل بھی کنفوشیس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی ان کا ہاسٹل ہے۔ یہ جو جامعہ کراچی کا جو گیٹ ہے جو گلشن اقبال کی جانب جسے مسکن چورنگی کا گیٹ کہا جاتا ہے، اس سے قریب یہ علاقہ ہے۔ اچھا، اس کے قریب جیسے ہی یہ تقریباً 1:52 پر دوپہر میں جیسے ہی IBA سے یہ اساتذہ اپنی کلاسیں ختم کر کے وہاں چائنیز زبان کی روشنی پھیلا کے واپس اپنے کنفوشیس انسٹیٹیوٹ آئے ہیں اور یہ وہاں آ کے رکے ہیں، تو ان کی گاڑی پر کے پاس دھماکہ ہوا ہے۔ اب دھماکے کی نوعیت ایک خوفناک دھماکہ ہے جس کے بعد اس گاڑی کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 غیر ملکی اساتذہ جن میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل تھے وہ اپنی جانوں سے گئے، اور اس گاڑی میں جو ڈرائیور تھا جس کا نام خالد بتایا جاتا ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، جبکہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اور ایک غیر ملکی استاد جو ہے وہ زخمی ہے اور جنہیں قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ رینجرز کا جو عملہ جو سیکیورٹی اسپاٹ تھا وہ جو موٹر سائیکلوں پہ ان کے آگے اور پیچھے تھا وہ زخمی ہے، انہیں بھی اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ تو خیر تفصیلات ہیں کہ اس میں کوئی چیز ہٹ کی ہے، اس کو کوئی بندہ نے ہٹ کیا ہے، کسی گاڑی نے ہٹ کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی بم پلانٹ کیا گیا تھا؟ کوئی خود کچھ میں تو کوئی بندہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاتون بھی آ کے جو ہے پاس سے گزری ہے، جو ابتدائی معلومات ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ برقع پہنا ہوا تھا؟ ہماری بات ہوئی ہے کراچی کے پولیس چیف جناب غلام نبی میمن صاحب سے، وہ ان کا یہ ایک خیال یہ ہے کہ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، یہ تو دھماکہ تو طے ہے لیکن یہ طے ہونا باقی ہے کہ خودکش ہے یا کسی نے IED پلانٹ کی ہے۔ IED پلانٹ کی IED یا IDE جو ہے وہ جو پلانٹ کی ہے وہ کیسے کی ہے، کیا کی ہے، اس کی جو تحقیقات جو بم ڈسپوزل کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کا پتہ چلا رہے ہیں۔ آپ نے سائٹ دیکھی ہے خاندان صاحب؟ آپ نے سائٹ دیکھی ہے؟ جی میں سائٹ ابھی نہیں دیکھی ہے۔ اچھا، کیونکہ ID اگر ہونا تو ID کا تو گڑا پڑ جاتا ہے اس جگہ پہ ID کا گڑا پڑ جاتا ہے، اور وہ بالکل ہاں۔ اور یہ صاحب یہ جو صورتحال ہمیں بظاہر نظر آتی ہے اس صورتحال میں نہ تو IED کے شواہد مل رہے ہیں اور نہ کسی بیرونی اٹیک کے شواہد مل رہے ہیں، یہ ہمیں پولیس سے ملنے والی انٹرنل ہے۔ ٹھیک، ایسا ممکن ہے لیکن اس ممکنات کو بھی مشروط کیا جا رہا ہے کہ جناب جب تک بم ڈسپوزل اسکواڈ اپنی حتمی رپورٹ نہیں پیش کر دیتا جب تک یہ مشکل ہے کہ یہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے۔ جی بہت بہت اچھا، دیکھیں تو مطلب 3-4 چیزیں ہوتی ہیں اس بارے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر ID لگائی ہوئی اور آپ اس کو ریموٹ کے ساتھ اڑاتے ہیں جب گاڑی گزرتی ہے، وہ تو اس کو تو ہوتا ہے کہ 2-2.5 فٹ 3 فٹ کا گڑا پڑ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی آ کے خودکش اٹیک کرے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات ہوتا ہے خودکش کے اندر یہ جو گاڑی ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے سپیڈ میں۔ پیدل چلنے والا جو ہے نا خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی موونگ چیز، موٹر سائیکل سوار کا بولا جا رہا ہے کہ پیچھے سے جو وہ اچھا نہیں وہ بھی آنا چاہیے نا اس کے اندر، اور کچھ نہیں تو خود اتنی اچھی گاڑی کا کیمرہ جو ہے وہ پیچھے والا کیمرہ بھی آگے کیمرہ بھی ہوتا ہے، دونوں کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرنلائز کوئی چیز ہو کہ اس کو کوئی نیچے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے نیچے شیشے سے دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے سے میگنیٹ بم ملتے ہیں جو میگنیٹ کے ساتھ طور پہ نیچے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از ویری الارمنگ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کراچی ہی ڈسٹرب ہو جائے
تو کراچی اپنا ایفیکٹ ڈالتا ہے ہب کے اوپر، ہب کے ساتھ آگے اس کے ساتھ پورے اس علاقے کے اندر ایفیکٹ ڈالتا ہے، اور وہ آپ کی وہ پورے کی پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک جابر بادشاہ ڈیم، اس کے اوپر بھی ایشو بنا تھا بہت زیادہ، اور اس کے اوپر اس لیے ایشو بنا تھا کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس کے اندر وہ بم بن رہا ہے۔ اسکردو کے ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیوں بنایا ہے، آپ نے یہ نہیں بنا سکتے تھے، تو اس کے ابھی بھی اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اسکردو کے ایئرپورٹ اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی خبریں انڈین میڈیا سے چلا رہا ہے۔ لیکن چائنیز کا میں کہہ رہا ہوں کہ چائنیز ولنریبل بہت ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ان کی سیکیورٹی دیکھی ہوئی ہے جب وہ سندک میں ہوتے تھے، یہ بڑے ریلیکس قوم ہے، مطلب بالکل سیکورٹی لینے کے چکر میں بالکل نہیں ہوتے۔ اب سندک میں دور دور تک کوا نظر نہیں آتا، اور وہاں یہ لوگ پڑے ہوتے تھے، ایک ایمل آف سی ہوتی تھی، اس کے اندر پڑے ہوتے تھے، اور کوئی سیکورٹی نہیں لیتے تھے، بس آتے جاتے رہتے تھے۔ اس طرح 3 چائنیز اغوا ہو گئے تھے، اور وہ چائنیز اغوا بھی ہوئے تھے تو اس زمانے میں وہاں ان کو افغانستان لے گئے تھے، افغانستان سے بڑی مشکلوں سے ان کو لے کے آئے تھے، اس وقت طالبان کا رول نہیں تھا، بہت پرانی بات ہے اس کی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنے 1,25,000 چائنیز پھر ہر جگہ پہ موجود، پھر ان کے ہٹ کیا جائے، تو یہ اگرچہ کہ یہ سلسلہ 2007 سے جامعہ افسا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بہانہ بنا کے ہم نے جامعہ افسا تو اڑا دی تھی کہ یہ چائنیز مساج پارلرز کی عورتیں جو آئی ہیں، اور چونکہ ہم نے اڑانا تھا کسی اور کے کہنے پہ، امریکیوں نے کہا ہوا تھا مشرف کو کہ یہ اڑاؤ تم، اب مشرف بھی امریکیوں کے نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا، اس نے اڑا دیا، بہانہ اس نے چائنیز کا بنایا۔ لیکن آگے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے سی پیک کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے، پاکستان اگلے 4-5 مہینے اس ٹرمائل سے گزر رہا ہے کہ آپ کو بار بار کہتا ہوں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، کسے ایک دی ہو ہی رہے یا رانجھے یا کھیڑے۔ چلو جی، دیکھتے ہیں پاکستان کس طرف جاتا ہے اور کیا پالیسیز اختیار کی جاتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔